بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامر فسوف یعلمون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. قابل سخت تقریم و احترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں تخلیق کا نظام اور پھر اس کو روانی تسلسل اور اس کو اپنے اپنے کام پر لگا کر اس کے لیے بنانے والا اور چلانے والا نظام رب کائنات نے اپنے ہی دست قدرت میں رکھا. جو کچھ بھی اس نے اس کائنات میں تخلیق فرمایا ہے اس میں انسان کو اس نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ عرشوں پر رہنے والی مکین مخلوق جو سراسر نورانی مخلوق ہے، ملائکہ کی مخلوق ہے، اس میں بڑے بڑے مقرب فرشتے، ان سب کی نورانیت کے باوجود اس مشت خاک کے ذرے کو اللہ نے ان پر بھی فضیلت عطا فرمائی. وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے بشر ہی رہنے دو، وہ یہ تھا کہ بشریت، انسانیت اور اللہ کی خلاقیت کے اندر اس کی حیثیت یہ باقی تمام مخلوقوں سے انفرادی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا ایک ذرہ، کوئی تنکا، کوئی سنگریزہ بھی عبث نہیں بنایا، اور انسان تو پھر اس کی سب سے بڑی اور اعلیٰ مخلوق ہے. اس کا کردار تو یہاں جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور اسی طرح کی بلندی اور رفعت اور قدر اور منزلت کا شاہکار ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم ہونا چاہیے، کوئی ایسی صلاحیت ہونی چاہیے، کوئی اس کے اندر ایسا جوہر ہونا چاہیے جو اس کو اس جہان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا سب سے بہتر ترین جو مخلوق ہے اس کا معیار پر ہونا چاہیے، تاکہ اللہ نے جو تخلیق کے وقت ہمیں شان بخشی تھی، ہم اللہ کے حضور جب حاضر ہوں تو ہمارے اندر وہی جوہر ہونا چاہیے جو اللہ نے اس مخلوقات کائنات میں ہمیں لیے دکھانا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک ایسی مقدس جماعت مبعوث فرمائی، جس نے آ کر انسانوں کی ایسی رہنمائی فرمائی، اس کو زمین پر بستے ہوئے اللہ کی مرضیات اور اس کے پیغامات، اس کے انعامات اور اس کی طرف سے عطا کردہ جو مبشرات ہیں ان کی خبر یہاں رہتے ہوئے انسانوں کو دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے، اور اگر تم اس پیغام کے اوپر عمل کرو گے
اور اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے تو تمہاری اللہ کے حضور حاضری کے وقت یہ حیثیت اور وقت ہوگی۔ وہ یہی ان ہستیوں نے بتا دیا۔ یہ ہمیں ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو عبث پیدا نہیں کیا، جیسے کوئی جانور پیدا کر دیے، جیسے کوئی کیڑے مکوڑے پیدا کر دیے، جیسے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے پیدا کر دیے، پہاڑ ایسے بنا دیے، درخت بنا دیے۔ کوئی چیز بھی اس نے جب عبث نہیں بنائی تو انسان کو اس نے جو بنایا ہے اس کو اپنی اس حیثیت کا احساس اور ادراک ہو کر اس جہان کی زندگی میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام پر پورا اترنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے، اگر وہ کر رہا ہے تو وہی اس کے لیے ایمان ہے، یعنی وہ ایسا کام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ انعامات کو وہ اس انداز میں شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ساری بساط کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لا کر ساری باقیوں کی مخلوقات سے افضل اور اس سے اکرم قرار دینے کے لیے اپنی محنت کر رہا ہے۔ جس کو یہ احساس اس جہان میں عطا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہے۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہے یہ پرندے درختوں پر گھونسلے بنا کے اپنے بچے کو پال رہے ہیں، سارا دن اڑ کر وہ ان کے لیے دانہ دن کا اکٹھا کر رہے ہیں، سردی گرمی سے دھوپ چھاؤں سے وہ بچا رہے ہیں۔ اگر ہم نے بھی اپنی زندگی کا حاصل صرف یہی بنا رکھا ہے کہ ہم نے اس جہان میں آنا ہے اپنی مرضی سے، جیسے ہماری ذہن سوچ ہمارے حالات ہمارے نظریات افکار ہوگی اس کے مطابق ہم نے اس جہان میں زندگی گزار کر چلے جانا ہے، تو پھر اللہ کی مرضیات اس کے انعامات کا کھانا کام۔ اس نے ہمیں کوئی مکان بنانے کے لیے، فیکٹری لگانے کے لیے یا اپنے آپ کو اپنی زندگی کے مطابق گزارنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا، اس نے تو ہمیں ایک بہترین مینڈیٹ دیا تھا کہ اس مینڈیٹ کے مطابق چلو گے تو اس جہان میں رہتے ہوئے عرش کے اوپر سے ملائکہ بھی آ کر تمہاری زیارت کریں گے کہ کوئی بندہ زندگی ایسے گزار رہا ہے جیسے اس کو اللہ نے فرمایا ہے، اس کے مطابق چل رہا ہے۔ ہمارے پاس تو یہ مینڈیٹ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ہی کو معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ سورت حجر ہے، یہ مکی سورت ہے، اس کی 100 آیتیں ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ تم یہاں کیسے رہو، تم یہاں کی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو کن خطوط اور کن زاویوں پر، کن سوچوں پر، کن راستوں پر چلاؤ تاکہ جب تم میرے حضور آؤ اس وقت تم سرخرو ہو جاؤ۔ فرمایا یہ پہلی 2 آیتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے، ان کے معنی اللہ جانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ آگے جو اصل پیغام ہے، تلک آیات الکتاب، کہتے ہیں میں نے اپنی ایک کتاب بنا کر اپنے علوم، میری وہ ذاتی شناخت ہے وہ کتاب، وہ کتاب ایسی ہے جس جیسی اور کوئی کتاب کہلانے کی ہی مستحق نہیں۔ یہ کتاب وہ ہے جس کے چرچے عرشوں پر ہے، جس کی حفاظت ملائکہ کی لشکر کے لشکر کر رہے ہیں۔ اور یہ کتاب جب میں نے آسمانوں سے زمین پر بھیجی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر و مقدس تک لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے مکرم ترین فرشتہ اس کے ساتھ لشکر پر لشکر۔ بعض قرآن کی آیات ایسی ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ آیات اور وحی پہنچانے کے لیے 70,000 فرشتے کا پہرا ہوتا تھا جب جبرائیل امین وہ قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتا تھا۔ تو معمولی بات ہے، وہ کس لیے آ رہا تھا؟ انسان کے لیے آ رہا تھا۔ اور اگر انسان نے اس کتاب کے اندر موجود اللہ کے پیغام کو اہمیت نہیں دی،
اپنی زندگی اس کے مطابق ترتیب نہیں دی اور اللہ کے حضور حاضر ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کا کیا انجام ہوگا۔ عجیب انجام کی نشان نہیں کی، ہمیں یہاں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہوتا، ہم نے اپنی زندگی کا حاصل جو ہے وہ اس کو بنایا ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے زندگی میں اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ ہم اپنے نفس کو، اپنے حالات کو، اپنے پیدا کردہ نظریات کو ہم راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ برادری کو، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں لوگوں کے اندر واہ واہ کروانے کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب، جو میں نے آیات آپ کے لیے اس کتاب کے اندر نازل کی ہے، وہ آیات ایسی ہے کہ اگر تم لوگ ان آیات کو سامنے رکھ کر اپنی اس جہان کی زندگی کو ترتیب دو گے اور اس کے اوپر چلتے رہو گے اور میرے حضور آؤ گے تو سرخرو ہو جاؤ گے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ جو اس آیت کے اوپر جو میں نے تمہارے لیے بھیجی ہے، اگر تم اس پر عمل کرتے ہوئے یہاں زندگی گزارو گے تو اس زندگی کا حاصل یہ ہوگا کہ جب تم اس جہان کی زندگی سے مراحل گزارتے ہوئے جا رہے ہوں گے، جب فرشتہ تمہارے پاس آیا کھڑا ہوگا اور تم اسے دیکھ رہے ہوں گے، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ اب مجھے لینے آیا ہے اور تم جانے کے لیے تیار ہو رہے ہو گے، اور اس وقت جو تیری حالت ہوگی اس حالت سے لے کر پھر قبر میں جا کر جو کچھ تیرے اوپر بیتا جائے گا، اس سے لے کر پھر حشر میں جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہوگے، وہاں سے لے کر اور پل فرات سے گزار کر جب تم عالم خلد میں جاؤ گے، یہ کتاب کی آیت تمہیں اگر زندگی میں تم نے اس کے ساتھ وفا کی ہوگی تو تیری زندگی کے ہر مرحلے پر وہ تجھے لے کر آگے چلتی جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے یہ آیتیں بنائی ہیں اس کتاب، آیات الکتاب و قرآن مبین، قرآن مبین واضح صاف ستھرا، جس میں کوئی نگیٹی نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ابہام نہیں۔ اگر اللہ کے پاک کلام میں کوئی شک اور شبہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کائنات میں اور کون سی کتاب ہے جس سے آپ رہنمائی لیں گے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن مبین بالکل صاف ستھرا تمہارے لیے ایسے ہے جیسے زندگی گزارنے کے لیے کسی کے سامنے اس کا آئینہ رکھتے تو اس کا سارا عکس اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرے چہرے کے اندر یا آئینے میں بال کہاں ہے، میرے چہرے کی حالت کیا ہے، میری پلکوں کا رنگ کیا ہے، میرے بالوں کا سٹائل کیا ہے، وہ آئینہ سامنے آتا جائے، آپ کو اپنی ساری شکل واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن میں نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کے آئینے میں تم اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا، تجھے پتہ لگ جائے گا مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس جہان میں وفا نہ کی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یہ سب میں نے بتا دیا۔ اور بڑا عجیب اللہ کی طرف سے اس کتاب کو نہ ماننے کا ایک نتیجہ بتایا گیا ہے۔ وہ نتیجہ پتہ کیا ہے؟ ربما لوگ جو ہے وہ یود الذین کفروا، جنہوں نے اس کتاب کے ساتھ وفا نہیں کی ہوگی، جب ان کے اوپر مرحلہ آتا ہے اور یہ جہان جو ہے اس سے دھندلا ہونا شروع ہوتا ہے، اگلا جہان کھلنا شروع ہوتا ہے، جب موت کے آثار آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں، پلکوں کی جھپک ختم ہو جاتی ہے، ہاتھوں اور پاؤں کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، انسان بالکل بے سر پڑا ہوتا ہے، اس کی نگاہ ایک جگہ ٹک جاتی ہے۔ اور اگر اس نے اس جہان کی زندگی میں جس کو اللہ کہتا ہے آیات الکتاب، میری اس قرآن کی آیتوں کی کتاب سے اس نے وفا نہیں کی اور اس جہان سے وہ جا رہا ہوگا تو اس کے اندر ایک عجیب حسرت پیدا ہوگی۔
وہ کیا ہوگی؟ لو کانوا مسلمین، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزار کر جا رہے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب جو ہمارے سامنے اس جہان کی حقیقت بھی سامنے آ رہی ہے، اور جس جہان میں ہم جا رہے ہیں اس کی حقیقت بھی سامنے آ رہی ہے، تو اس وقت موت کے اس لمحے سکرات کے وقت بڑی عجیب حسرت ہوگی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم اسلام پر جا رہے ہیں۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں نا، ان کو ہماری ہر حرکت کو لکھتے ہیں، ہر حرکت کو، ہر قول کو، ہر فعل۔ تو اس وقت عجیب صورتحال ہوتی ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، مگر جب ہمارا اس جہان سے جانے کا لمحہ اور وقت اور گھڑی قریب آتی ہے تو پھر سب سے زیادہ اگر کوئی احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے، کاش میں اس طرح کی زندگی گزارتا جس طرح کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے قرآن کریم کی ان آیتوں کے مطابق مجھے پیغام بھیجے تھے۔ کاش میں ان پیغام پر پورا اترتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اور میں اس انجام کو نہ جاتا جس انجام پر میں اب جانے لگا۔ ربما یود الذین کفروا، جنہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائیاں کی ہوں گی، یہاں انہیں سنت خیر الانام جن کے مزاج کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، جو یہاں اسلام پر تبصرے اور تنقیدیں اور تنقیدی جائزے اور امپیکٹیبلٹی کے شکار رہا ہوگا، یا وہاں جائے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں وہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، اس کا انجام کیا ہے، اور جو اللہ نے فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو کر میرے پاس آیا تھا، اس کلام کی عظمت اور اس کی بلندی کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو حسرت ناک تمہاری صورتحال ہے، یہ سکرات کا بڑا بھیانک منظر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت فرشتہ آپ کو آ کر بتاتا ہے، وہ بات کرتا ہے، جب بندے کے سب کچھ بے حس و حرکت ہوتا ہے اس وقت میں فرشتے سے کلام کر رہا، ملک الموت اس کو براہ راست کہتا، جب اس کی روح کھینچتا ہے اور وہ پاؤں کے ناخن سے شروع کرتا ہے، وہ بے حس ہوتے ہیں، اور پھر اس کو جو دردناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وقت فرشتہ اس کو کہتا ہے اب جو تم بدک رہے ہو، اب جو تمہاری روح میں کھینچتا ہوں تو تمہیں درد اور تکلیف کے آثار سامنے آ رہے ہیں، تو جب تیرے پاس موقع تھا اس وقت تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا کہ تم پر اللہ راضی ہوتا؟ یہ کتنی حسرتناک صورتحال، بہت زیادہ۔ اس کو اللہ نے فرمایا یہ حسرت کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم اسلام اور سنت خیر الانام کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوتے، اس وقت یہ حسرت آئے گی جب ملک الموت سامنے کھڑا ہوگا۔ اگر یہ جو ایمان جس کو ہم کہتے ہیں ایمان کی صورتحال ہی یہ ہے کہ بندہ زندگی کی کوئی حرکت، کوئی کام، کوئی قول، کوئی فعل، کوئی ارادہ پورا کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اگر اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ میرے اس کام کے نتیجے میں اللہ راضی ہوتا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام پامال تو نہیں ہوتی، اگر تجھے یہاں یہ احساس ہو گیا ہے تو تیرے اس احساس کی قدر تجھے اس وقت سمجھ آ گئی جب فرشتہ تیری روح کھینچتا ہو۔ نہیں تو فرشتہ کہتا ہے قالوا فیما کنتم، او بے وقوف تم کرتے کیا رہے؟ جب اس کی روح کی حالت دیکھتا ہے تو وہ اس وقت یہ بات کر رہا ہوتا ہے، جب آنکھیں ٹھہری ہوتی ہے، بندہ بے حس ہوتا ہے، فرشتے کی روح اور ہیبت ہوتی ہے، سکرات کا عمل ہوتا ہے، تیرے جسم کے ایک ایک مسام سے وہ روح کھینچ کھینچ کر نکال لیتا ہے،
اور ایسا نکالتا ہے جس کی حدیث شریف میں یہ مثال آئی ہے جیسے کوئی ململ کا کپڑا بہت بڑے کانٹے دار کسی جھاڑی کے اوپر رکھ کر کھینچا جائے، جیسے اس کے دھاگے اور تار ہوتا ہے، اسی طرح تیری روح بھی تار ہوتی ہے، مگر وہ کھینچتا چلا ہوتا ہے اور وہ کہتا چلا آتا ہے کالو فی ما کنتم، اور بدبخت تم کرتے کیا رہے؟ تمہاری یہ حالت دیکھ کر دھڑتا بدبو تیری روح کی یہ حالت ہے، تجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ پہلا عذاب ہے جو اس کو اس جہان میں شروع ہوتا ہے، اور وہ حسرت کرتا ہے کاش لو کانوا مسلمین، میں اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار بندہ ہوتا۔ اب کسی مسلمان کو بھی اس جہان میں رہتے ہوئے، خاص طور پر آج کے میڈیا کے دور میں، بھلا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے اللہ پر ناپسند کرتا ہے، کن چیزوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے ان میں اللہ کی رضا ہے اور کن چیزوں میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ کون بیٹھا ہے ہم میں سے ادھر جس کو یہ پتہ آج تک نہیں چلا؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ دل کا آیات الکتاب و قرآن مبین، میں نے کھول کر انسان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے، ان کے اثار، ان کے نتائج، ان کے میری مرضیات یا میری ناراضگی، یہ سارے اصول میں نے بتا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیے، صحابہ کرام نے ان پر زندگیاں گزار کر ساری دنیا کے لیے عبدالآباد تک یہ سارے نشانات چھوڑ دیے۔ اب تو کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا کہ میرے زندگی گزارنے کے لیے مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ اگر اپنی زندگی کوئی ایک سودا بھی کرنے لگتے ہیں تو اس پر آپ ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں، کتنی باریکی تک جاتے ہیں۔ تو اگر اس چند روزہ زندگی کے لیے اتنی تحقیق اور اتنے تجربے اور اس سب کچھ کر کے ہم فیصلہ کرتے ہیں تو یہ زندگی کا آگے کوئی کنارہ نہیں ہے اور وہاں ہم جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جو ہمارا ساتھ اس جہان میں آ اور جا رہا ہے وہ ہمارے اور ہماری موت کے درمیان فاصلہ کم کر رہا ہے۔ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان فاصلہ کم کر رہا ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس نہیں ہے تو اس احساس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ذرہم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بدبخت کو، ایسے باغی کو، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی بھول لینے والے اس بندے کو ذرہم، اس کو چھوڑ دو، دفع کرو اس کو۔ نہ میرا کلام پسند آیا ہے، نہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خیر الانام پسند آئی ہے، نہ میرے قرآن کی آیتیں پسند آئی ہیں، نہ یہ کتاب پسند آئی ہے، اس کو دفع کرو۔ جس کو اللہ کہتا ہے اس کو دفع کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں موجود ہے فرعون جو تھا وہ اپنے آپ کو ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کے لیے میدان میں بڑے دربار میں کھڑا ہو کر یہ فرمایا تھا، اللہ نے اسے کہا تھا اذهب إلى فرعون إنه طغى، میرے موسیٰ آپ کو میں یہاں نبوت دے رہا ہوں، سیدھے فرعون کے ہاں جائیے اور جا کر اسے بتائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے دربار میں کھڑا ہو کر یہی کہا تھا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى۔ بات کرنے والا موسیٰ کلیم اللہ، اور وہ اعلان کر رہا ہے بڑے دربار میں کہ فرعون اگر تو آج میرے بات کو مان لے اور اللہ کے اس کلام کے اوپر تو اپنے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اعلان کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں بڑے دربار میں کہ میں تجھے یہاں بیٹھے بٹھائے اللہ کے حضور کھڑا کر دوں گا اور میں تیری ایجاد کا ذمہ دار ہوں۔ آؤ
کیا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اسلام کی پناہ میں آ جاؤ، اس کے سائبان میں آ جاؤ تو میں تمہاری طرف سے اللہ کے حضور سفارش کروں گا؟ ہمارے پاس بھی تو یہ وعدہ ہے جو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدے ہمارے اس اللہ کی ذات اس اتارے ہوئے قرآن میں بھی آیتوں کی صورت میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی بھری پڑی ہے، تو ہمارے پاس کون سا جواز ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں اور پھر اس کو زندگی میں اپنے لیے جگہ نہ دیں اور اس کے اوپر ہم عمل نہ کریں، اور کل کو جب اللہ کے حضور حاضر تو پھر ہم سرخروبی ہو جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ذر ان کو چھوڑو، یا کلو، ان کو کھانے چھوڑو، یا کلو، کھانا۔ اسی لیے کھانا پینا اسٹیٹس سب کچھ کے لیے ہی ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کہتا ہے ان کو چھوڑ دو، ان کو اپنے اسٹیٹس پر رہنے دو، وَيَتَمَتَّعُوا، اور یہ پوری طرح میری اس کائنات کے اندر موجود جو میں نے ان کے لیے انعامات رکھے ان سے فائدہ اٹھانے دو، ان کو جانوروں کی طرح کھانے دو، ان کو موج کرنے دو، وَيُلْهِهِمُ الْأَمْرُ، ان کو ان قریب پتہ لگ جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اب ان آیات سے کس کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور ہم کس نتیجے پر جا رہے ہیں؟ کسی سے فتوے لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر یہ دیکھ نہیں سکتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَيُلْهِهِمُ الْأَمْرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انہیں جلد پتہ لگ جائے گا کہ اس میری کتاب جو آیات مبین تھیں، جو کتاب مبین تھی، جو میں نے ان کے لیے کس کتاب کے اندر پیغام بھیجے تھے، 23 سال جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے اڑانے بھرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک اللہ کا یہ پیغام پہنچاتے رہے، مسلسل آتے رہے۔ جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین آئے ہیں کسی اور نبی پر اتنی دفعہ نہیں آئے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور علماء نے فرمایا ٹوٹل 400 دفعہ ان کی ساری زندگی میں آئے، اور 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین 26,000 دفعہ ہے۔ آخر ان کی اڑانوں کا کوئی تو نتیجہ نکلے گا نا، کوئی تو اس کا سامنے آئے گا، اور اگر ہم نے ان اڑانوں کی قدر نہیں کی، اللہ کریم کی ان آیتوں کو ہم نے پس پوش ڈالے رکھا ہے، اور اللہ کے اس پاک اور مقدس کتاب میں اور اس میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام کو اہمیت نہیں دی، تو اللہ کہتا ہے یَأْکُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمْرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ یہ میرے حضور جب آئیں گے انہیں سمجھ آ جائے گی کہ زندگی تم نے کیسے گزارنی تھی، میرا مقصد کیا تھا، تمہیں کس لیے میں نے بھیجا تھا، یہ سارے جہان کی نعمتوں کا جال کس لیے میں نے تمہارے لیے پھیلایا تھا، اور تم کیا کرتے آئے ہو۔ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہمیں سارا انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام اللہ کا انعام ہے، یہ زندگی گزارنے کا خوبصورت پیغام ہے، اور اس کے اندر سنت خیر الانام کی روشنی اور نور ہے، اور جبرائیل امین کی 23 سالوں پر محیط سدرۃ المنتہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک اڑانوں کا خوبصورت مجموعہ۔ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد اس جہان میں آنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کی رضا اور اس قرآن کے احکامات کی بجا آوری، یہی ایمان کا مجموعہ ہے۔ ایمان آپ کے چند جذبات، احساسات اور نظریات اور افکار کا مجموعہ ہے۔ اگر وہ صحیح رخ پر ہے تو اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤ گے، اگر صحیح رخ پر نہیں ہے تو آپ کے پاس دنیا جہان کا جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا جہنم کی آگ کا انگارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے اور ہمارے لیے خیر اور برکت اور عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے۔